جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے. اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں. اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کی، اور اے شر کے طالب رک اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں. اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں. اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز. پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ. چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے، اس شدید ترین جرح ہو. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت. اللہ سے ڈر جائے. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. بھائیو، اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس سال گزر جائے امر یونری ہے تو سال میں ایک دفعہ زکات دیں فرض ہے. پوری امت کا یوگا جتنے اہل سنت کے آف شوری مال کی اور اسی سب کا اس کہ یہ زکات ہے ہر مسلمان میں نصاب ہونے ایک دفعہ جب وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر نصاب کے. اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکات دے دے گا تو پھر کم مال کا جوڑنا، اس خزانہ جمع کرنا اگر وہ ریگولر، ادروائز آپ نے توبہ کی آیت نمبر 35 کہ یہ مال جو سونا اور چاندی یہ گرم کر کے لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے کہ پہلوؤں زکات نہیں. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی ہے جامع سیدنا ابن اللہ تعالی جو مال کس کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا زکات دے فرض. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکات دے گا یا پورے مال پر؟ انہوں نے کہا کہ اکثر اہل اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے پہلے 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی اندر ایڈ ہو گئی پوری کی وہ. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکات دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے. اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ سکتے ہیں جب بھی آپ کا پورا ہوگا. لیکن یہ بات صحیح
کہ صحیح بخاری اور متن حدیث ہے، بخاری میں 1904 مسلم 2707 کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت ہی کہنا چاہیے، اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جائے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں وہ بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو کہ کسی عزیز میں اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے، جامع ترمذی 3100۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے، دیکھ لو کوئی چیز، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی نہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ، یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح، یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اسی قبر میں آ۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب،
جلدی کر فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چل. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے, مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے, مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا, اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی, جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کو. اب اس سے بھی سوال ہوا. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس, میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے. وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے, تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھ. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا, اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو, جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں, یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے, تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں. بات عمل کے ساتھ ہی ہے, صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں, عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا, اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے قیامت قائم کر رہے اللہ. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا. وہ کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا. عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا, یعنی یہ عذاب تو آیا, قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا. تو اسی لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی, عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی. اللہم اجرنا من النار. 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834, مشکات میں 1629. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل, اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل.
رب تجھ پر ناراض نہیں تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے، اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا، وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہنا وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے سے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی تھے، دیکھ لیں، یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور۔ 12ویں حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر، بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 56 کے فضائل اور صحیح احکاموں، 2 گھنٹے میں سارے ٹاپکس کور ہیں۔ اسپیسیفک سوال کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیگے ہیں، جو درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیگا ہے وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292، یہ مجھے زبانی یاد ہے، 12 نبی اسلام کی جیسے اور 90 محمد کی جیسے 1292۔ زید ابن خارجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بھی نبی اسلام سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اسلام نے اسی کی ترغیب درود ابراہیم کے باقی اب رہا مسئلہ تعداد میں پڑھا جائے، اس میں توفیق مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سنن طبرانی کے ریفرنس کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے، قیامت والے شفاعت میں، تو یہ بڑا آسان ہے۔ 10 دفعہ اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ محمد پڑھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ کو ویسے ہی لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ حدیثیں موجود، میں نے اس لیکچر میں ساری دی، ہر خطبے کے آغاز میں جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ مولا علی حدیث ہے جامعہ ترمذی سند کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ شخص کنجوس کے سامنے میرا ذکر ہو
اور مجھ پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں ایک روایت ہے، اس روایت کی اختلاف ہے لیکن کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ اٹھے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دو کی آگ سے 100 دفعہ درود، میری تو کوشش ہے 100 دفعہ درود روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے۔ اور نبی اسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں وہ 100 دفعہ ہی، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کی بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے 100 زیادہ تو آپ جتنا مرضی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہو دنیا میں پہ سب سے زیادہ خوشی پڑا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام نبی الاسلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی الاسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے، نماز پڑھو، عام اذکار کے لیے وضو پروٹوکول، ویسے آپ نے ادروائز ان اذکار کا اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم 100 دفعہ ضرور شریف پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے اس کے بعد مشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی ضرور۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 دروشی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ دروشی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اسے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل تر عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں وہ آپ غروب آفتاب جمعرات میں اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی جمعے والے دن خوشی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور نسائی میں ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ فوت ہوئے، دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود پر پیش کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل، سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295 سی، ورنہ آج کل تو سوال کر سکتا ہے۔ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا کو کھائے، تو نبیوں سلامت ہیں ان پر درود شریف پیش۔ جمعے والے دن کی خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن 100 بار پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود نسائی میں زمین پہ کچھ رشتے سیاحت کرتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ حقیقت بات ہے مسلمانوں کے جتنے مقام میں ان میں سے 2 مخصوص کا بہت اہتمام ہے، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر، پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کہ وہ درود شریف کا بہت ہے، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی پہ سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جو 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ علیہ کے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ، تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں علیہ السلام سے اوپر سمجھتے بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا اہل بیت کے، وہ
اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا آل محمد سے مراد نبی اسلام کے اہل بیت نہیں بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نہ۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی بخاری مسلم میں سامنے نہیں۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کیا ہے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر، آپ اور آپ کی آل پہ اہل بیت، تو کوئی نبی اسلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت نبی اسلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، صحیح مسلم میں غدیر، تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت الاسلام۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں، ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمن مسئلہ عرض کر لیا، پکے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب بھی چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن، میں نے بتایا تھا یہ اپنے بغض کا اظہار اس سے کر رہے ہیں، کسی سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا تو مجھے کہنے لگے میں آپ کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب سیکھا، آپ سے کہ آپ جب شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کے آلہ بھی کہا جائے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے۔ درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ یہ جو آل ابراہیم تو آپ درود پڑھ رہے ہو، نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود، اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل بیت کو جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے۔ وہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر علیہ، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا۔ تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیگوٹن سن ہونا، سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ میں صحیح سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے، وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی، ہمارے ادھر جرمنی شیعہ تھے، وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف مہم کھڑی کی گئی، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگے۔ تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر میں کھڑا کر دیا، تو بتانے لگے شیعہ ذاکر کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف سالانہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں شرابیں بھی عیاشیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کی، جب اہل بیت کے دفاع کی باری ہے خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ اہل اویئرنیس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں، یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین وہ سارے والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی، تو ایسے لوگ ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ کے نام کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی کے کام بھی ہو۔ اگر کام ان نبی اسلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ۔ میرا اپنا میکینیکل کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ بالکل پرسنل بات، تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام، کتنا ایسا تو پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی۔ اب کیا ہمارے اہل تیوں کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا، وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ، تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو، سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے۔ یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے ہیں۔ آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد، آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی اسلام کی، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت۔ اگر نبی اسلام کو بیچ سے نکال دیتے کوئی مرتبہ بھی نہیں، تو محمد اور عالم، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ عالم۔ کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا۔ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی اسلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت خود سسر نہیں بنے تھے، نبی اسلام نے کہا میری، پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی، پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہے، یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ
اولاد علی اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لائیں۔ یہ ہمارا مقصد سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی۔ اور موقوفہ روایت جو دارمی کی اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا۔ اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرتا۔ سورۃ الکہف کی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی دب گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بھی دب گیا۔ تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ رہے ہو فرشتے سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے ہیں، وہ بادل یہ والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا، ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا، اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جائے گا۔ سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھے، فضیلت ہے۔ جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں، جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک۔ اچھا آپ بتاؤں آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے روضہ شریف میں، وہ باب ابو بکر کی طرف، اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے، وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے، تو باقی گھڑیاں جو ہیں ہمارے شمسی اعتبار سے چلتے ہیں۔ تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے، تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ، اگر تو جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کا میل وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن۔ ویسے مسلمان تو آپ کو پتا ہے پانی کی مچھلی ہے، مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر۔ انا للہ۔ لیکن یہ جرم اسی لیے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی کہ اس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جنت اس کی گارنٹیڈ، جو مرضی کرتا رہے۔ اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی، اس طریقے سے نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جن میں جانے سے انکار کر۔ تو پوچھا گیا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس میری نافرمانی نے جنت میں جانے سے انکار کر۔ باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعداد میں بھرے گا، اللہ کے اذن سے آخر اس کو بھی جنت سے نکال کے جنت لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی۔ یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو جہنم میں وہ پیریڈ گزارنا پڑا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرا لگے گا، آپ کو پھیرے کی لینتھ کی نہیں پتا۔ ہم لوگ تو 5 سے 10 سیکنڈ موم بتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے۔ دنیا کی آگ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز۔ تو یہ بات کر دینا بڑا تھا۔ اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائیں نا تو وہ کانپ اٹھے۔ اگر کسی کو آ جائے نا کہ میں ایک جمعے کی نماز چھوڑنے پر یا ایک فجر ظہر اثر مغرب کی چھوڑنے پر، فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے اور 100 اجدہے ہوں گے، بس صرف فجر سے ظہر تک تم نے وقت گزارنا ہے ایک نماز چھوڑ، تو وہ کانپ اٹھے اس تصور، کیونکہ اس کو امیجن کرتا ہے۔ آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب۔ جمعے کا معاملہ تو بہت سا، جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں، جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی جمعہ ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی اذان دی جائے جمعے کے لیے اس کی نماز جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ،
ذالکم خیر لکم تم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے. فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. آپ یعنی صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کر. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جمعے کی فرضیت قرآن میں ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا. باقی اتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے ہے. فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفک، وہ جمعے کی نماز، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس. اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی، 4 کی بجائے 2 فرض کر دیا. خطبے کی امپورٹنس، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی نماز ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی. یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے یعنی نکاح، طلاق، سنجے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں. اصل میں پولیٹیکل ایشو کو ایڈریس کرتے تاکہ لوگ ایک پیج کی. اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد. ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے. تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے. ہم تو ایک قوم بھی نہیں، بل یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے. بخاری اور دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کو سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے یوز کر لیا. پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اتوار کا دن. پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی. اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن سبقت لے جائے گا. سب سے پہلے جنت میں جانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منهم، آمین. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرمائے. اچھا، اس میں مختلف اقوال ہیں. بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے. یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اس انڈا صدقہ کرنے. اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے، شرط کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو. الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا. 4 حدیثیں اوپر تلے. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سن کے مجھے زبانی یاد ہوگی. اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب. پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو نماز ادا کرو. یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10
جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے. اچھا اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی ہے، اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا. 5-7 منٹ ہوتے ہیں اپنے ٹریک میں سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں. زوال نہیں ہوتا، وہ ضحوہ کبریٰ ہوتا ہے. زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے کو، سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں جو 5-7 منٹ ہے وہ مکروہ وقت ہے. اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ تو جتنی مقدر ہو پڑھو. البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکھتے اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکھتے نہ پڑھیں. یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے عام نمازوں کے، اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھیں جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا. اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکھنے سے پہلے کم از کم 2 تو پڑھنی پڑے. اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی، دونوں طریقے سے ثابت ہے. تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8. 2 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنتیں بعد. اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی 10 ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا، وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے تو اس کے بعد جس ان کے بند ہو. اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ 3 جو ہے یہ لادہ سے ہے، اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پھر ازلی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھ نہ آئے، اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہے. حقیقت بات ہے کئی جو ائمہ ہیں آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے، تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو دوسرے کو کیا بتاؤ. اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو 2 ہی رکھے اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا، باقی انہوں نے جو واعظ اور جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج اردو کے اندر، انگلش کے اندر، یہی طریقہ. حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا اور وہ پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا، حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے، جو بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے، اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے. وہ کھڑا ہو سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکتے. انہوں نے بیٹھ کے، یہ بھی ایک خلاف سنت. بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے، باقی جمعے میں جمعے کی نماز کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے موجود ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود، یعنی اللہ کے حضور اعمال پہ اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال تو تب بھی آپ نے درود ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے وہ نبی کو کھائے، تو درود مجھ پر پیش ہو. تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آ رہے وہ جمعے کی تاریخ کے اعتبار سے. مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر، اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا. اچھا اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوڑ، اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے، 3 نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو کام ختم. تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، شکر ہے تسی یہ نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے. تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد ہو سکتا ہے تو فرض نماز چھوڑ. تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی پھر چھوٹے گناہ معاف. نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک
اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے، یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ کی وہ جو آیت ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جائے۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ میں گویا کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یہ تمہیں آگ میں، نمبر 2 کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں، اور نمبر 3 شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب۔ یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے۔ پھر مسند امام احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگا، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کچھ ہوگا، نہ اللہ کے حجت ہو کرنے کے لیے، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوں، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات۔ پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کی کوئی نفلی عبادت، سنت پڑھتے ہیں 12 سنت عبادت، فرائض کی اس سے پوری، لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز۔ لہٰذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ، نکاح تو ٹوٹ، اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے، اس کو دھمکی لگائے یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز میں، ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے، یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ۔ جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کے صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے ہیں، آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو، جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے، اور نہیں آتی تھی، یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیا نا آبادی کے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو باقی سب سے بڑا، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%، اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو 80% پلس، انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز میں، جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فقہ میں کیوں الجھا دیا ہے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع، پھر اسے تو یہ بھی سزا کچھ، باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا ہے، وہ مرتد ہی اسے تارک الصلاۃ۔ اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں، کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی، تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو حنفی زیادہ ہوں، حالانکہ اسے حنفی شافعی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز، اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کی کسی دھکے کی یا انہوں موٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حدیث خود ہی، اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھنا اور مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں، جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے، عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، وہ قانوناً تو اسلام کی، وہ اسلام سے خارج ہے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے،
ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے. اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا. کتنا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اس کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ. نماز